اتحاد یگانگت کے بارے میں سیکھیں گے۔ کلام خدا میں ہم آج پڑھیں گے یوحنا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 30ویں آیت آج ہماری مرکزی آیت ہوگی۔ جان 10:30، یوحنا کی انجیل 10 باب اس کی 30ویں آیت ورس 30۔ کلام خدا میں لکھا ہے، میں اور باپ، میں اور باپ، سب بولے میں اور باپ، سب بولے میں اور باپ، میں اور باپ۔ کس نے کہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے۔ اور ہمارا باپ بھی کون ہے؟ آسمانی باپ۔ ہم بھی کہہ سکتے ہیں، آج ہم یہ اس نتیجہ پہ پہنچیں گے کہ جو ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے، ایک ویکتی ہے، جو ایک بشر ہے، اس کو بھی کہنا چاہیے کہ میرا باپ ایک ہے۔ آج اس بات پہ ہم متفق ہوں گے، یہاں پہ اتفاق کریں گے، اور اس بات کو آج ہم آغاز کر کے ایک بڑی بات کو کر کے ہم ایک بڑی جنگ جیتیں گے۔ آمین آمین ہاللویا۔ سو پلیز جاگتے رہیے، اور تھوڑے سمے میں آج لمبا سماں نہیں ہے، سماں چھوٹا ہے، اور ہم اس بات کو سیکھیں گے۔ جب اس آیت پہ میں غور کر رہا تھا تو اس تھوڑے سے لفظ ہیں، یہ 1 2 3 4 5 لفظ ہیں یہ، اور یہ 5 لفظوں میں اگر ہم کہیں نا کہ پوری بائبل مقدس کا خلاصہ ہے، سارا بھید اس میں چھپا ہوا ہے۔ یگانگت کی بات، یونٹی کی بات، اتفاق کی بات۔ خداوند یسوع مسیح اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ میں اور باپ کیا ہیں؟ ایک۔ اور یہ اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ سن لو بھائیو، میں اور باپ ایک ہیں۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم بھی یوحنا پہلا باب 12 کے مطابق ہم آسمانی باپ کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور ہم بڑے ایمان سے کہتے ہیں کہ وہ میرا باپ ہے۔ ہمارا جو تخم ہے اس میں بنا رہتا ہے، ہم اس میں پیوست ہو جاتے ہیں، اور اس میں ہم ایک ہو کر ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ زندگی بتاتے رہتے ہیں۔ کچھ فائدے ہیں آسمانی باپ کے ساتھ، یعنی ہمارا آسمانی باپ کے ساتھ جڑنے سے کچھ فائدے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑنے سے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، جب ہم اس زمین پر متفق ہو جاتے ہیں، آپس میں بھی اور آسمانی باپ کے ساتھ بھی، ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پہلے ہم اس فائدے کی بات کریں گے۔ متی کی انجیل اس کے 18 باب میں کیا لکھا ہے؟ جو ہماری ایک ضرورت ہے، اور یہ ضرورت ہماری ایسے ہے جیسے ہم نے سانس لینا ہوتا ہے، یہ وہ ضرورت ہے۔ اس کو آپ اس 2-3 آیات کو آپ گریب کر لیں پلیز۔ اور یہ ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے نا تو وہ کچھ نہ کچھ خداوند سے مانگتا ہے۔ جاب کا پرابلم ہے، اکانے کا پرابلم ہے، پاکستان آنے جانے کا پرابلم ہے، کرونا کا پرابلم ہے، بڑے سارے مسائل ہیں، بڑے سارے دکھ ہیں۔ اور اگر آپ کپل ہیں تو میاں بیوی متفق ہو جائیں، 2 بھائی ہیں تو وہ متفق ہو جائیں، 2 بہنیں ہیں وہ متفق ہو جائیں۔ جب 2 شخص، کیا لکھا ہے کلام میں؟ میں تم سے کہتا ہوں اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہیں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے کتنے لوگ چاہیے؟ 2 لوگ۔ تو اگر آپ کہیں کہ میں کسی جنگل میں کسی رگ پہ صرف اکیلا ہی مسیحی ہوں، پھر تو آپ وہاں پہ ایک ہوں گے نا، ایک ہوں گے، پھر بھی 2 ہوں گے۔ پتا کیسے؟ ایک کرسٹوفر اور ایک خدا کا پاک روح، کتنے ہو جائیں گے؟ جب دونوں متفق ہو جائیں گے تو جو کچھ وہ زمین پر کہیں پر بھی مانگیں گے۔ فرض آج یہ ہے، ڈیوٹی آج یہ ہے کہ دعا میں متفق ہو جانا۔ رات جب ہم دعا کر رہے تھے نا، میں نے 4-5 دفعہ کہا کہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے کہیں آمین،
پھر میں نے کہا کہیں آمین، پھر میں نے کہا کہیں آمین، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اپنے بڈھوں کے لیے، اپنے پرابلمز کے لیے، اپنے دکھوں کے لیے، اپنی مصیبتوں کے لیے، اپنے غموں کے لیے خداوند سے منت کی تھی. اور ہم 2 نہیں تھے، ہم 15-20 لوگ تھے جو یہاں پر متفق تھے، اور ہم نے آخر میں کہا تھا آمین. اس کا مطلب ہے کہ 2 شخص جو کچھ بھی زمین پر مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے. اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اب تک تم نے میرے نام سے باپ سے کچھ نہیں مانگا. میں لاسٹ ویک بھی آیت کوٹ کی تھی. اس لیے پلیز مانگا کریں، اور تھوڑا نہیں مانگنا. مانگا کریں، تھوڑا نہیں مانگنا. اپنی ضرورت کو، جو آپ کی ضرورت ہے، اس سے بڑھ کر خداوند سے کہے خداوند مجھے سب کچھ چاہیے، اور اس سے پہلے مجھے خداوند آپ چاہیے. اور پھر متفق ہو جایا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کیا کریں. پھر خدا آپ کی ساری مناجاتوں کو جو آپ اس زمین پر آپ مانگیں گے، اپنا آسمان کھولے گا اور وہ کثرت کی برکت دے کے اپنے لوگوں کو سرفراز کر دے گا. لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3، اگلا ایک اور فائدہ ہے متفق ہونے کا، 2 یا 3 خداوند کے نام سے جمع ہوں گے تو ہمارا زندہ خدا جو راہ بھی ہے، حق بھی ہے اور زندگی بھی ہے. ہم نے یسوع نام کا گیت گایا. میں نے 2 مصرے بولا تھا، ہمارا اس گیت کو بند کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا. یہ میں نے 5 دفعہ جب سے ہم آئے ہیں 4-5 دفعہ سنا ہے یہ گیت. اور اتنی مزہ کی بات ہے، صرف 2 لوگ متفق ہونے سے، خداوند یسوع مسیح کا نام لینے سے پربھو یسوع مسیح کہا ہوتے ہیں ان کے بیچ میں آ جاتے ہیں. کتنا شرف ہے ایمانداروں کے لیے متفق ہونے کا، اتفاق کرنے کا. کس نام سے؟ خداوند یسوع مسیح کے نام سے متفق ہو جائیں گے. ایک بڑا انوکھا کام ہو جائے گا. ونس، میوچل انڈرسٹینڈنگ ایک بینیفیشل ہے. یہ ایک بڑی برکت کی بات ہے کہ ہم سب اس زمین پر متفق ہو جائیں، اپنے گھروں میں دعا کے ساتھ، اپنے گھروں میں اپنی ضروریات کو مانگنے میں، اپنے مسائل کو حل کرنے میں متفق ہو کر آنسوؤں کی قطار کے ساتھ. آنسو ہمارے رکنے نہیں چاہیے. تو پھر دیکھیں معجزات کے انبار ہماری زندگی میں ہو جائیں گے. 133 میں کیا لکھا ہے؟ کتنی اچھی اور بھلی بات ہے، اچھی بھی ہے اور بھلی بھی بات ہے کہ 2 بھائی باہم مل کر رہیں. یہ اتفاقی بینیفٹس ہیں، اتفاقی برکات ہیں. اور یہ چیز اگر آج ہمیں سمجھ آ جائے نا کہ کوئی کچھ بھی کہے. میں جب چھٹی جانے سے پہلے مجھے بڑی ساری افواہیں یہاں پہ چرچ میں ملی تھی، اور مجھے 1-2 بھائی نے یہ بھی کہا کہ فلانا بندہ آپ کے لیے بات کر رہا ہے. میں نے اس کو میرے سامنے لے کر رکھا. یہ پتا کیا ہوتا ہے جب 2 شخص اتفاق کے ساتھ کام کرتے ہیں، میں 2 کی بات کر رہا ہوں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اتفاق کی کام کرتے ہیں تو ایک اور شخص آتا ہے جو کھلبلی بچانے کے لیے. تو بی کیئرفل پلیز کہ یہ اچھی بات ہے، یہ بھلی بات ہے کہ 2 بھائی باہم مل کر رہیں. اور لکھا ہے یہ اس مسا کی طرح ہے جو مسا ہارون پر ٹھہرا تھا، اس تیل کی مانند ہے جو ہارون کے سر پہ ڈالا گیا، اس کی داڑھی سے بہتا اس کے پورے شریر تک اس کے پہنچ گیا. تو یہ اتفاق کی بڑی برکت کی بات ہے. بھائی آپس میں متفق ہو کر رہی، بہنیں آپس میں متفق ہو کر رہی، اور پھر خدا کا پاک روح کثرت کے ساتھ ان زندگیوں پہ ٹھہر جائے گا، اور وہ زندگیاں بحال اور تازگی اور سلامتی پاتی جائیں گی. ہم حالات جنگ میں ہیں. آج ایک بڑا خاص پوائنٹ آج ہم سبوں کے لیے ہے، ہم اس کو بھی آج دیکھیں گے. قضات کی کتاب کے 7ویں باب میں
7ویں باب کی جب ہم پہلی آیت سے لے کر 22 آیت تک پڑھتے ہیں تو جداؤن کی جنگ ہے اور خداوند نے اس کو بھیجا. کس کے خلاف جنگ ہے؟ ہم اس کو سلو بات کریں گے، سیکھیں گے، اور اس کو آج ہم سمجھ کے ساتھ بات کریں گے. جداؤن اور سب لوگ صبح سویرے اٹھے، مدیانیوں کے لشکرگاہ کی طرف گئے، اور خدا نے جداؤن سے کہا کہ تیرے ساتھ لوگ کتنے ہیں؟ تو لوگ تھے 22,000. اور خدا نے، آپ گھر پہ اس کو پڑھیے گا پلیز، خدا نے کہا کہ یہ اگر 22,000 لوگوں کے وسیلہ سے جنگ جیتی گئی تو لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ یہ میری طاقت، یہ میری قدرت، یہ ہمارے ہتھیاروں، یہ ہمارے کاموں، ہماری پلاننگ، ہماری وار پلاننگ سے سب کچھ ہوا ہے. تو پہلا خدا نے کام کیا کیا؟ خدا نے کہا کہ جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں وہ واپس چلے جائیں. اور آج بھی حالت جنگ میں سب لوگ لڑتے نہیں ہیں. حالت جنگ میں سب نہیں لڑتے. حالت جنگ کی تو بات چھوڑو، اگر کسی شخص کے پاس جاب نہ ہو نا، روٹی پانی ختم ہو جائے، رشتہ دار کال نہیں کرتے، کال نہیں اٹھاتے، تو جنگ لڑانا بڑی دور کی بات ہے. حالت جنگ میں لوگ سارے اکٹھے نہیں کھڑے ہوتے. طریقہ خدا نے کیا بتایا اس سے مجھے بڑی برکت ملی ہے. جو چپٹ چپٹ کے کتے کی طرح زبان سے پانی پیے وہ جنگ کے قابل ہوگا. یہ لکھا ہوا ہے سارا، اس کو آپ پلیز پڑھ سکتے ہیں 66 آیت میں. سو جنہوں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ سے لگا کر چپٹ چپٹ کر کے پیا، وہ گنتی میں کتنے تھے؟ 300. کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ 300. آگے پھر پڑھیں کہ اس کا لکھا ہے، اور سب لوگوں نے گھٹنے ٹیک کر پانی پیا. اب یہ جو کام ہے نا گھٹنے ٹیکنے والا، روحانی جنگ میں بڑا مشکل کام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا فیورٹ سبجیکٹ دعا ہے تو میں اس کی بات کروں گا. میرے بہن بھائیوں، اپنی ذاتی زندگی میں اگر آپ کے گھر میں، آپ کے ماحول میں بہت ساری جنگیں چھڑی ہوئی ہیں، اور ہیں جنگیں بڑی ساری، بہت سارے لوگوں کی جنگیں چھڑی ہوئی ہیں، پرابلمز ہیں، ڈھیر پرابلم ہیں. کوئی بیماری کا شکار ہے، کوئی خاندان میں نافرمانی کا شکار ہے، کوئی بچوں کی تکلیف ہے، بڑے سارے دکھ اور بڑی ساری مصیبتیں لوگوں کی زندگی کے اندر موجود ہیں. اگر 300 لوگ یا فار ایگزامپل 4 لوگ گھر میں ہیں یا 5 لوگ گھر میں ہیں، وہ پانچوں کے پانچوں گھٹنوں کے بل ہو جائیں اور دعا کرنا شروع کر دیں تو جنگ ہم جیت سکتے ہیں. اور یہ کام انتہائی مشکل ہے اور کئیوں کے لیے تو ناممکن ہے. کئیوں کے لیے ناممکن ہے. میں رات کو ایک مثال دی تھی، پھر میں بتاتا ہوں آپ کو، ویسے شرم محسوس نہیں کروں گا. میری بہن آلموسٹ 65-70 ایئرس کی ہوئے گی، یوکے میں رہتی ہیں. تو پچھلے ہفتے وہاں پہ میرے بھتیجے کے بیٹے کا کرسننگ تھی، تو کہتی ہیں آصف کو کتنی لمبی دعا کرو گے، دعا تھوڑی چھوٹی کر لو. جویں آمین ہویا تے بھن میری نے کمر تے بنیا پٹکا ڈانس شروع. ادو میری بھن میں عمر بدل نہیں آئی. ایسے جنگ جیت سکتے ہیں. جنگ جیتنے کے لیے ناچنا نہیں پڑے گا، ڈانس نہیں کرنا پڑے گا. جنگ جیتنے کے لیے کیا کرنے پڑے گا؟ گھٹنوں کے بل ہونا پڑے گا. تب جا کے ہم مدیانی ہیں، فلسطین ہیں، کچھ بھی ہیں، کوئی بھی شخص ہے، ہمارا دفتر ہی کیوں نہیں ہے جہاں پہ ہماری ڈھیروں مخالفت ہوتی ہے، جب تک ہم کیا کریں گے؟ گھٹنے نہیں ٹیکیں گے.
یہ تو گھٹنے ٹیکنے کی بات ہے، اور اس کا مطلب ہے پری ورشپ، اس کا ایک اور مطلب ہے پری ورشپ۔ اور آگے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اگر ہم اس کی 16ویں آیت سے آگے پڑھیں تو 300 غولوں کے پاس ہتھیار کون سے تھے؟ ہتھیار کون سے تھے؟ ایک نرسنگا، ہم کہہ سکتے ہیں ایک بندے کو گٹار، ایک بندے کو ہارمونیم، ایک بندے کو تبلا، ایک بندے کو خنجری، ایک بندے کو وہ بانسری جو ہوتی ہے، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ورشپ ٹولز اس کے پاس تھے، اور ساتھ ایک گڑا بھی تھا، اور لکھا ہے گڑا خالی تھا۔ گڑا کیا ہے؟ لکھا نا خالی گڑا ہے، اور خالی گڑے سے اچھی آواز آتی ہے۔ اگر پورا بھرا ہو الٹیاں آنی ہے پھر بندے نو، ٹھڈ بھرا نا پورا مندی شندی نہ الٹیاں بنا ہوندیاں بندے نو، اس لیے کہتا ہوں روز فاسٹنگ کے ساتھ ہمیں چرچ میں آنا چاہیے۔ تو خالی گھڑا نرسنگا، اور لکھا ہے کہ جداؤن نے کہا تھا کہ جب میں کہوں، پڑھیں پلیز سارا اس کو، جب کیا میں کہوں۔ متفق تھے، وہ یونٹی میں تھے، اتفاق میں تھے، اور جیسے جیسے وہ کہتے تھے، جب نرسنگا پھونکا جاتا تھا تو ان کو کیا مل گئی؟ فتح مل گئی۔ اس لیے جب ساز اور آواز مل جاتے ہیں تو خدا کا پاک روح کثرت سے نازل ہوتا ہے۔ اور یہ صرف کوائر کے لیے بات نہیں ہے، یہ صرف 5 لوگوں کے لیے بات نہیں ہے، ہم سب بھی اگر کوئی جنگ جیتنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں ریڈی فار ورشپ۔ پہلے کیا کرنا؟ اس سے پہلے گھٹنے ٹیکنے ہیں، اس سے پہلے دعا کرنی ہے، اس سے پہلے آنسو بہانے ہیں، پھر جا کر جو لیڈر ہے جیسے جیسے وہ بولتا ہے اس کی بات کو سننا ہے، اور پھر ہمیں کیا مل جائے گی؟ فتح مندی مل جائے گی۔ اور اس دور میں ایک مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے، جس مشکل کا حل صرف اور صرف پریز اینڈ ورشپ ہے، اور ون یونٹی ہے۔ پریز اینڈ ورشپ، ون یونٹی، ایک روح میں بندے رہنے کی ضرورت ہے، پھر جنگ جیتی جائے گی۔ تو اگر ہماری سریں فرق ہوں، سوچیں ہی فرق ہوں، خیالات ہی فرق ہوں، تو جنگ جیتنے کی بجائے ہم کیا ہو جائیں گے؟ مغلوب ہو جائیں گے۔ آئی تھنک 17ویں باب میں، اعمال 17ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ جب کس کے بیٹے تھے؟ سکوا کاہن کے بیٹے، سکوا کاہن کے بیٹے تھے، ان سے کیا ہوا تھا؟ انہوں نے جب بدروہوں کا مقابلہ کیا تو بدروہوں نے کیا کہا تھا؟ 19 باب میں، ہم تجھے بھی جانتے ہیں، ہم پولس کو بھی جانتے ہیں، ہم یسوع کو بھی جانتے ہیں، تو تم کس بات کی مولی ہو؟ کیونکہ ان کی رفاقت روح القدس کے ساتھ، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، ان کی یونٹی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، ان کی یونٹی پاک روح کے ساتھ نہیں تھی، اور جب پاک روح کے ساتھ نہیں تھی تو پھر بدروہوں نے جن کا حال کیا تھا، آج بھی بڑے سب لوگوں کا بدروہیں یہ حال کرتی ہیں۔ مصیبتیں، بیماریاں، تنگیاں، گھاٹے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم صرف سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور ہم بجائے خداوند کے پاس آنے کے ہم کسی اور طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ So come to Jesus please، یسوع کے پاس آ جائیں، سارے دکھوں کا حل، ساری جنگوں کا حل، ساری تکالیف کا حل ایک ہی بات میں ہے کہ ہم ایک روح میں بندھ جائیں، اور ایک روح میں جب بندھیں گے تو پھر جنگ جیتی جائے گی۔ اور یہ جنگ کسی ملک لیول کی نہیں ہے، آج یہ جنگ جو ہے گھرانوں کے اندر ہے، اور سچی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آج یہ جنگ بچوں کے اندر ہے۔ بڑے سارے تکلیف، بڑے سارے دکھ جو ہیں میں نے اس ہفتے میں جھیلے ہیں۔ صرف ایک کام کریں، ون اسپرٹ ون اکارڈ، ایک روح میں بندھ کے زوردار نرسنگا پھونکا کرے، تو پھر میری ایک بڑی خواہش ہے اپنے بھائیوں کے لیے،
ایک بڑی میری خواہش ہے اور آج میں وہ خواہش ان بھائیوں تک پہنچاؤں گا. کسی دن یہ لوگ سب ورشپ کر رہے ہوں اور ایک شخص جو پیرالائز ہے مثال کے طور پہ، ایک شخص جو انتہائی تکلیف کی حالت میں چرچ کے اندر آئے اور واپس وہ اس مفلوج کی پرستش کے دوران وہ مفلوج کی طرح اپنی ساری تکلیف کو یہاں چھوڑ کر یسوع کے نام میں شفا پا کے چلا جائے. اور یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم ایک روح میں سبھی بن جائیں گے، ایک روح میں بن جائیں گے تو خداوند سے کہیں گے یسوع نام جو قدرت والا ہے، جو حشمت والا ہے، جو شفا دیتا ہے، جو بحال کرتا ہے، جو تازگی بخشتا ہے. اس لیے اپنے سارے مسائل کا حل اگر ڈھونڈنا ہے، ایک روح میں بن جائیں، ایک روح میں آ جائیں، تفرقے سے باہر نکل کر آ جائیں. جنگ لڑنے کے لیے ایک اور کام کرنا پڑے گا. پہلا زبور پہلی اور دوسری آیت کو بڑے آرام سے پلیز پڑھیے گا. شریروں کی مجلس میں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ نہیں بیٹھنا. اچھا ہم چسکا لینے بیٹھ جاتے ہیں. دس یاد رہا اور ہور سنا آپ سے کی گل ہور پھر سنا. بہت عرصہ پہلے میں نے خاور سے دفعہ پوچھا، میں خاور کا کہہ سکتا میرا بٹی بھائی ہے. رات 2 بجے تک پارک کی کرن دیا سن کہندے انکل جی ایویں بس نا گپاں مارن دے سن تے میں کہا تو کلام سنان دیا سا اوتھے. کہندا نہیں. میں کہ اگلی جمعرات تو رام نال 9 بجے سونا اپنے گھر. ایویں نہیں بیٹھے رہنا. کدے کو بہنا ایویں بیٹھے سن. ایویں بہن کا فائدہ کوئی نہیں. جو شریروں کی مجلس میں، خطاکاروں کی مجلس میں بیٹھنے سے ہم خطاکار بن جائیں گے. جنگ نہیں جیتی جا سکتی، بلکہ دوسری آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کی شریعت میں شب و روز میرا دھیان لگا رہے. پرستش میں شب و روز دھیان لگا رہے. شریران تو بچو پلیز، بچو شریران تو. اور جو شریر کا ساتھ دیتا ہے وہ شریر بلکہ شد ہوتا ہے، بلکہ شتگڑا ہوتا ہے. ان لوگوں سے کیا ہے؟ ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اور اس کا یہ میں نے آپ کو ریمیڈی بتائی ہے کہ شریروں سے بچنا ہے. اور جب شریروں سے ہم بچ جائیں گے خدا ہماری زندگی میں بڑا کام کرے گا. افسیوں کا خط چوتھا باب دوسری آیت میں 5 باتیں ہیں. ایٹریبیوٹس ہم کہہ سکتے ہیں یونٹی کو بحال کرنے کے لیے. کوالٹیز کہہ سکتے ہیں. ہم ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 5 باتیں اگر ہماری زندگی میں ہوں تو پھر ہم یونٹی میں بحال رہ سکتے ہیں. لکھا ہے کمال فروتنی. کیا لکھا ہے؟ اچھا اگر صرف فروتنی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی تو فروتنی ہے نا. پہلا وہ 5 بات. دوسرا لکھا ہے کہ کمال پاکیزگی سے نوجوان بیٹیوں کو بہن جان کے ان کی، وہاں پہ لکھا ہے کمال پاکیزگی اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کمال فروتنی. اگر میں سادگی سے بات کروں تو فروتنی کا اپر لیول، بالکل ٹاپ لیول، ٹاپ ڈگری، سب سے بلندی والی جو فروتنی ہے، یعنی جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا اگر تمہاری ایک گال پہ کوئی تماچا مارے تو کیا کر دو؟ دوسرا بستر پھیر دو. یعنی کہ حد درجے کی انفینٹی، لامحدود فروتنی اگر کسی انسان کے اندر ہے، عاجزی انسان کے اندر ہے، وہ پھر یونٹی میں رہ سکتا ہے. تو اگر کوئی شخص ڈکٹیٹر ہو کیا وہ یونٹی میں رہ سکتا ہے؟ وہ کہے گا میں نے کہا ہے. وہ یہ نہیں کہتا ہم نے کہا ہے، میں نے کہا ہے. تو میرے بہن بھائیوں، پہلا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ عاجزی سے بھرے ہوئے ہم ہو جائیں. کس سے؟ عاجزی سے. اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ حلم. اور اس کے لیے جنٹلنس لفظ ہے. پھر آگے لکھا ہے کہ برداشت کرنے والا شخص. کیا کرنا ہے؟
برداشت کرنے والا شخص. منٹ تک غصے نہیں ہو جانا. منٹ یہ نہیں کہنا کہ لے مینوں کیا گیا گل کہہ دیتی ہے, لے مینوں مطلب کا کام کہہ دیتا ہے. جنٹلنس, ہمبلنس, برداشت کرنے والا اور صابر شخص. کیا لکھا ہے؟ کمال فروتنی حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت. اور جو ایک دوسرے کی برداشت ہے نا, یہ سب سے مشکل کام ہے, سب سے مشکل کام ہے. لیکن اگر عاجزی ہو, شریف کردار ہو, فار ایگزامپل صابر شخص ہو, برداشت کرنے والا ہو, اور اس میں اگاپے لو ہو, الہی محبت سے بھرے ہوئے ہوں, تو یہ سب کو ایک کوزے میں بند کر دے گی. سب کیا کر دیں گے؟ ایک کوزے میں بند کر دیں گے, اور یونٹی بحال ہو جائے گی. ہماری یونٹی کیا ہو جائے گی؟ بحال ہو جائے گی. اس لیے کوئی جو مرضی کہتا رہے. میں نے 2025 میں اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے, دنیا, بہن بھائی, آفس والے, چرچ والے, کوئی بھی شخص جو مرضی کہتا رہے, میں اس کو سنتا ہی نہیں ہوں. میں اپنے فوکس پہ, اپنے کام پہ جو خدا نے مجھے دیا ہے, میرا دھیان صرف اس کی طرف ہے. کوئی جو مرضی کہے, میں سنتا ہی نہیں ہوں اس کی بات کو. فلانے کی شکایت ہے, فلانے کی شکایت ہے, مجھے یہ ہے وہ ہے, میں کسی بات پہ غور ہی نہیں کرتا. میں ایک بات پہ غور کرتا ہوں کہ یہ بچے کل کو ممسوح پاسبان بننے چاہیے. ایک ہی فوکس ہے میرا 2025 کا, جلال والی کلیسیا. میرے بہن بھائیوں, اس جہان میں بہت سارے پرندے اڑتے ہیں. وہ آپ جب تک ان کو الاؤ کریں گے نا کہ آپ کے سر پہ بیٹھے, اجازت دیں گے تو سر پہ بیٹھیں گے. جب ان کو آپ پھنکاتے رہیں گے تو سر پہ کبھی نہیں بیٹھیں گے. اس لیے عاجزی, فروتنی, حلم, برداشت, الہی محبت کے ساتھ جب انسان کے اندر آ جائے گی, اس کے اندر یونٹی آ جائے گی. بہت آسان طریقے یونٹی کو پانے کا. کوئی جو مرضی کہتا رہے, جتنا مرضی کو تنگ کر لے, جتنی مرضی کو باتیں کرے, آپ ان کو سنو نا. ایک طرف کہانی اسٹارٹ کر دو اپنا, تاکہ ادھر آئے تو ادھر نکل دے باہر, بھیجے میں جائے نہ گل. سو میرے بہن بھائیوں, یہ 4-5 باتیں جو ہیں, اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں آج لے لیں, عاجز, فروتن, تحمل کرنے والا, برداشت کرنے والا, صبر سے بھرا ہوا, اور الہی محبت سے جب بھر جائے کوئی شخص, تو پھر چرچ میں یونٹی بحال ہو جائے گی. اور جب یونٹی بحال ہو جائے گی تو کیا لکھا ہے کسی آیت میں؟ اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جب کلیسیا میں یونٹی آ جاتی ہے, اتفاق آ جاتا ہے. اتفاق کسی نو پسند کو نہیں, جو اتفاق کسی نو نہیں جو پسند, پھر ایویں گلاں شروع ہو جاندیاں نے. پھر ہمیں روح القدس کی آواز کو سن کے, روح القدس کی آواز کو اچھے سے سننا ہے. اور جب ہم روح القدس کو سنیں گے تو اس جگانگت میں ہم کیا ہوئیں گے؟ چلتے رہیں گے, چلتے رہیں گے, چلتے رہیں گے. اس یونٹی کو ہم کیا کریں گے؟ بحال رکھیں گے. اس کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے, اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے, اور یہ ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی برکت کی بات ہے. اور آگے پہ لکھا ہے, بدن ایک ہے, روح بھی ایک ہے, ہم جو بلائے گئے ہیں اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہے. سب کچھ تو ایک ہے, سب کچھ تو یونٹی میں ہے, سب کچھ ایک بات ہے. اور ہماری جو زندہ امید ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن ہم خداوند یسوع مسیح جب نرسنگا پھونکیں گے, ہم ہوا میں اڑیں گے, بادلوں پہ خداوند کا استقبال کریں گے. زندہ امید بھی ہماری ایک ہونی چاہیے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور سب کا خدا ایک ہی خداوند ہے, ایک ہی ایمان ہے,
اور ایک ہی بپتسمہ ہے، سب کا خدا اور باپ ایک ہے جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ میرے بہن بھائیوں، یہ 4-5 آیات میں اتفاق کی بات، یونٹی کی بات ہمیں کلیئر نظر آتی ہے۔ ہمیں اس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یوحنا کی انجیل نکالیں پلیز، 17واں باب، ہم اس کو بھی تھوڑا سا ہم سمجھیں گے۔ اور یہ بات جب کل شام میں اس چیپٹر کو پڑھ رہا تھا، ایک بڑی برکت کی بات اس چیپٹر سے مجھے ملی ہے۔ خداوند یسوع اس باب کو اکثر خادمین کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے لیے دعا کی، یہ دعا کا باب ہے۔ 20 آیت لکھا ہے، میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں، تاکہ وہ سب ایک ہو جائیں۔ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، کہتے تو ہم آمین ہیں، کیا اس کلام کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں یا کویسچن پہ کویسچن ہوتے ہیں؟ یہ بڑا ایک پرابلم ہے اس دور کا۔ مجھے کسی نے پوچھا کہ بپتسمہ لینا چاہیے، میں نے کہا بھی کلام میں لکھا ہے لینا چاہیے، اس سے بڑھ کے میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ لینا چاہیے۔ آپ لیتے ہو آپ کی مرضی، نہیں لیتے آپ کی مرضی، میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے لینا چاہیے، لکھا ہے نا کلام میں لینا چاہیے۔ تو کئی دفعہ ہوتا کیا ہے، اگلا بندہ آپ کو تنقید کرنے کے لیے بہت ساری باتیں کرتا ہے، تو حکمت کے ساتھ جواب دینے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ سو کیا ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ کلام کے وسیلہ سے جب کلام کو پڑھیں گے، 107:20 میں لکھا ہوا ہے کہ پھر ہم شفا پا جائیں گے۔ کلام پڑھنا کو نہیں تو شفا ایویں لبنی ہے، انجیکشن مانا کو نہیں تو بخار کیویں ٹھیک ہوئے گا۔ جب تک کوئی شخص خداوند یسوع مسیح کے کلام پر عمل نہیں کرتا، سنتا نہیں، قبول نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا، تب تک اس کی زندگی میں شفا نہیں آ سکتی۔ اور خداوند یسوع نے کہا ہے کہ میرے کلام سے، خداوند یسوع مسیح کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں اور سبھی کیا ہو جائیں؟ ایک۔ سب کیا ہو جائیں؟ سب کیا ہو جائیں؟ سب کیا ہو جائیں؟ ایک ہو جائیں۔ یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں، اب سٹینڈرڈ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کا، ایسے کلیسیا کو بنانا چاہتے ہیں جیسے خداوند یسوع مسیح نے 10:30 میں کہا میں اور باپ ایک ہیں۔ خداوند کی خواہش دیکھیں، خداوند کی ضرورت دیکھیں، خداوند کی منت دیکھیں۔ اور آج میں اور آپ بحیثیت کلیسیا اس لیول کی دعا ہم نے کرنی ہے، اس لیول پہ ہم نے آ کے منت کرنی ہے، اس جگہ پہ آ کے منت کرنی ہے کہ خداوند سب لوگ آپ کے کلام کو قبول کر کے خداوند یسوع مسیح میں پیوست ہو جائیں اور بہت سارا پھل لائیں۔ کوئی ڈالی کاٹی نہ جائے، بہت سارا پھل لائیں۔ اور آگے پہ لکھا ہے کہ میں تجھ میں اور وہ ہم میں ہوں اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ جب ہم خداوند کے کلام کو قبول کرتے ہیں تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے، آٹومیٹک کام ہو جاتا ہے، پھر سارا منہ بند نہیں ہوتا۔ ہم کچھ بولیں یا نہ بولیں، ہم آفس میں کسی بھی جگہ پہ پہچانے جاتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کلام ہمارے اندر کیا ہوتا ہے؟ گروتھ کر رہا ہوتا ہے، بڑھ رہا ہوتا ہے، اور پھر ہم کسی نہ کسی طرح سے وہاں پر ہم بات کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کلام دنیا جان جاتی ہے اس بندہ کے وسیلہ سے کہ خداوند یسوع مسیح کو یہ ماننے والا شخص ہے۔ کب؟ جب کلام کو قبول کرتے ہیں اور خداوند میں پیوست ہوتے ہیں، اور پھر باپ اور بیٹے کا رشتہ بن جاتا ہے، اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں اور باپ کیا ہے؟ ایک ہیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے۔ اب
ایک شخص جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے وہ خداوند یسوع مسیح سے جلالی بننا شروع ہو جاتا ہے. کتنے بڑے فائدے ایک ہونے میں، کتنے بڑے فائدے یونٹی میں، کتنے بڑے ایڈوانٹیج ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں ایک ہو کر، اس کے کلام میں ایک ہو کر، ایک روح میں بند کر، یگانگت کے ساتھ، ہمبلنس کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، محبت میں، روح کی یگانگی کے ساتھ ایک ہوتے جائیں، اور پھر اتنا بڑا کام ہوگا. اور 23 لکھا ہے تاکہ وہ کامل ہو کے کامل سلو کامل ہو جاتے ہیں اور خداوند کے قد کے نال تک وہ پہنچنا شروع ہوتے ہیں. کب؟ جب کلام کو قبول کر کے، یگانگت کی روح سے بھر کے، برداشت کی روح سے بھر کے، تحمل کر کے خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں لے کر روح القدس کی آواز کو سن کر بڑھتے جاتے ہیں. یہ دعا خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے لیے مانگی تھی، اور خداوند یسوع مسیح اب بھی باپ کی دائنی ہاتھ بیٹھ کر ہم سبوں کے لیے شفاعت کرتے ہیں. کلام میں لکھا ہوا ہے، رومیو کے خط میں لکھا ہوا ہے، 8:34 لکھا ہوا ہے، 26 لکھا ہوا ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا ہم کسی بات میں جو خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہے متفق ہو سکتے ہیں؟ خدا کا جلال ظاہر کر سکتے ہیں اس زندہ امید کے لیے جو خداوند نے ہمیں دی ہے؟ ہم ایک ہو کر روح القدس کی یگانگت میں آگے بڑھ سکتے ہیں، یا ٹھہرے پانی کی طرح رکے رہیں گے؟ بڑھنا ہے، تعمیر ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے، پھر بڑا ایک کام ہوگا. پالوس رسول کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ پہلا کرنتھیوں پہلے باب کی 10 آیت میں لکھا ہے. پہلا کرنتھیوں پہلے باب کی 10 آیت میں، اب اے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خدا ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں. میرے بہن بھائیو، کبھی کبھی ہم جو سامنے شخص کھڑا ہوتا ہے نا، یا جو پرستش لیڈ کر رہا ہوتا ہے، یا جو دعا کر رہا ہوتا ہے، اب کبھی اس کے الفاظ پہ غور کیا کریں. منت کر رہا ہوتا ہے، کلیسیا کی بھی اور آسمانی باپ کی بھی. اور آج پالوس رسول سب کی منت کر رہا ہے، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہوں. تفرقے یہ تفرقہ جو ہے نا، جس کو ہم لڑائی کہتے ہیں، یہ یونٹی کو برباد کر دیتا ہے. آگے چل کے بتاؤں گا میں. یہ یونٹی کو برباد کر دیتا ہے، بلکہ باہم یک دل، اور اس کی انگلش میں کہا کہ ون مائنڈ اینڈ تھاٹ، ایک سوچ ایک خیال ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ایک سوچ ایک خیال. اور اس کے لیے پالوس رسول ایمانداروں کی محنت کر رہا ہے، اور آج میں آپ کی محنت کر رہا ہوں. ہم سب ایک سوچ ایک خیال میں بند جائیں تو پھر ایک نیا اور بڑا کام زمین پر ہونا شروع ہو جائے گا. رومیو 12 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے، اسی طرح ہم بھی جو مسیح سے جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. ہم سب کیا ہیں؟ ہم کہتے کلیسیا ہیں اپنے آپ کو. سوچ نہیں بٹنی چاہیے، خیال نہیں بٹنے چاہیے، ایک روح میں بندھے رہنا چاہیے، ایک سوچ ہونی چاہیے. کلیسیا کی تعمیر کے لیے ایک سوچ ہونی چاہیے. ایون کہ جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، ایک سوچ میں بند کے، ایک خیال میں بند کے، کیونکہ ہم کلیسیا میں کیا ہیں؟ فردن اعضاء ہیں. کسی کا کوئی کام ہے، کسی کا کوئی کام ہے، کوئی کس طرح سے کام کرتا ہے، لیکن ہم سب کیا ہیں؟ یسوع کا بدن. اور یسوع کا بدن ایک ہے، اس میں تفرقہ کوئی نہیں ہے. پہلا پطرس 3 باب کے 8 پر پطرس ہم سے کیا بات کرتے ہیں؟ پہلا پطرس 3 باب کی 8 آیت میں، غرض سب کے سب یک دل، سب کے سب
اور ایک آگے لکھا ہے یک دل کے بعد ہمدرد، یک دل کے بعد. اور میں آج آپ کو روحانی بات کروں گا. جب ہمدردی کی بات آتی ہے نا، ہمدرد ہونے کی بات آتی ہے. اب میں نے 3 بھائیوں کا نام لیا نا، نام تو ان کا میں نے آپ کو لیا، لیکن میں نے اس پورے ہفتے میں اتنے دکھ سے ان کے لیے دعا کی ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ہمدردی ہماری یہ ہے، ہم خدا نخواستہ کسی کو پیسوں سے سپورٹ نہیں کر سکتے، تو زمین پہ گھٹنے لگا کے تو اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں نا، کہ نہیں کر سکتے. یہ روحانی ہمدردی ہماری ایک دوسرے کے لیے ہونی چاہیے کہ ایک شخص دکھ کی حالت میں ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کے پاس جائیں، اس کے ساتھ بات کریں، دعا کریں، اس کے دکھوں کے لیے دعا کریں، اس کی پریشانیوں کے لیے دعا کریں. سب کے سب کیا ہو جائیں؟ ایک دل، سب کے سب یک دل اور ہمدرد ہوں، برادرانہ محبت سے محبت رکھیں، نرم دل بھی ہوں اور فروتن بھی ہوں. یہ ساری ایٹریبیوٹس جب انسان کی زندگی میں آ جائیں گی، اس کا نام ہے یونٹی. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ یونٹی. اس کا نام ہے یونٹی. اس یونٹی میں جب ہم بندے رہیں گے، پھر جو کچھ ہم زمین پر باندھیں گے، متی کی انجیل 18 باب کی 18، 19، 20 آیت میں جو کچھ اس زمین پر باندھیں گے، بادشاہ بھی ہمارے تابع ہو جائیں گے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ 16 میں لکھا ہے انسان میں. انسان کی روشیں جب خداوند کو پسند آتی ہیں، اس کے دشمن اس کے پھر دوست نبھانا پڑے گا. آج دوست آنے کے لیے بڑی کو ہم کوششیں کرتے ہیں، فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اس کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی. روشیں ہماری خداوند کو پسند، سبھی دوست ہمارے بن جائیں گے، سب کچھ بھلا ہو جائے گا. فلپیاں 2:2 میں کیا لکھا ہے؟ فلپیوں کے خط میں 2:2 میں کیا لکھا ہے؟ اس کو ذرا ہم سمجھتے ہیں، یہ بڑی مزے کی بات ہے. تو میری خوشی پوری کرو، تو میری خوشی یہ پوری کرو، کیا ہو جاؤ؟ یک دل، یکساں محبت، ایک جان ہو، ایک ہی خیال. تفرقہ بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرے، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر، ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر. اس کا جو میں نے مفہوم سمجھا ہے نا، دوسرے کو آپ زیادہ عزت دیں، زیادہ عزت دیں دوسرے کو. ہر کوئی شخص آپ سے بہتر کام کرتا ہے، اکنالج کریں اس کو، عزت دیں اس کو. ممسو پاسبان کہنے سے بھی دریغ نہ کریں، بڑا کہنے سے بھی دریغ نہ کریں. ہمارے چرچ میں ہمارے پاسٹر ہے 34-35 سال کا. میں چرچ میں کہتا ہوں بھائی آپ میرے بزرگ پاسبان ہیں. کہہ رہے بھائی آپ 60 سال کے ہو، آپ مجھے کیوں کہتے ہیں ایسے؟ میں نے کہا آپ کا آفس ہے، آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں، آپ ممسو پاسبان ہیں. عزت کریں دل سے، بہتر سمجھیں ایک دوسرے کو، بہتر جانیں. اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ یک دل ہونا پڑے گا. کیا ہونا پڑے گا؟ اور 2 دلا شخص جو ہے نا، وہ خدا سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا. 2 دلا شخص کبھی ادھر کبھی ہے، ہوا کی مانند ہے، پانی کے بلبلے کی مانند ہے، وہ کچھ نہیں حاصل کر سکتا، وہ خدا سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا. اور ہم بھی بحیثیت چرچ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا ہو جائیں گے؟ یک دل ہو جائیں گے. یک دل ہوں گے، پھر بڑا کام ہوگے. اور یہ اس کے اندر خوشی ہے. یک دلی میں کیا ہے؟ خوشی ہے. اور تفرقوں میں کیا ہے؟ ناراضگی، افسردگی، گالی گلوچ، بڑی ساری چیزیں وہاں پہ ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمیں آج اس بات کو سمجھنا اور جاننا ہے کہ ہم یک دل ہو جائیں. یک دل ہونے کے کچھ اور فائدے ہیں، وہ بھی تھوڑی سی ڈسکس کریں گے ہم اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 14 آیت میں. اور یہ آج کل یہ سما چل رہا ہے، عید پینتیکوست کے دن ہے پاکستان میں. یہاں تو ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے، ہمارے پاس روز چرچ آنے کا اس لیول کا ٹائم نہیں ہے. لیکن آج کے دنوں میں، آج سے شروع کر کے کلیسیا 10 دن تک دعا اور روزے میں ٹھہری ہوئی ہے. ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. کیا لکھا ہوا ہے پہلے باب 14 آیت میں؟
وہ سب کے سب ایک جگہ چند عورتوں اور یسوع مسیح کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کے دعا میں. تو اب میں آپ کی محنت کرتا ہوں, سچی بات پھر محنت کرتا ہوں. آپ اسی ایریا میں نزدیک ہیں, جمعرات کو پلیز آیا کریں. ایک سما ہوتا ہے دعا کا, ایک آنسوں کی قطار ہوتی ہے, ایک روح القدس کا مسا ہوتا ہے, اور ہم زیادہ لوگوں کے زیادہ مسائل کو سمجھتے ہیں, پھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں. واٹس ایپ پہ میسج کرنا بری بات نہیں ہے, گروپ میں لکھنا بری بات نہیں ہے. اگر ہم ایک جگہ جمع ہو کر دعا کرنا شروع کر دیں گے تو جو کام اعمال کی کتاب میں ہوا تھا وہ میری ذاتی زندگی میں ہو جائے گا. سب کہیں وہ کام میری ذاتی زندگی میں ہو جائے گا. پھر اس کے لیے اٹھنا پڑے گا, اس کے لیے نرسنگا بجانا پڑے گا, اس کے لیے گھڑا خالی کرنا پڑے گا, اس کے لیے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے, اس کے لیے کسی مشکل پروسیس سے گزرنا پڑے گا, اس کے لیے اپنے آپ کو گرمی میں پیدل یا کسی کی منت کر کے گاڑی میں آنا پڑے گا. جنگ لڑنے کے لیے رات کے پہروں میں, صبح کی روشنی میں, جب کبھی ٹائم ہو, جب ٹائم ہم نکال سکتے ہیں, ہمیں یک دل ہو کر دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور جب یک دل ہو کے دعا کریں گے تو اعمال دوسرے باب میں ایک بڑا کام ہوا تھا, اور وہ کام آج بھی ہو سکتا ہے, ہوتا ہے, ہو سکتا ہے, ہوتا ہے, جب ہم ایک دل ہو کر یونائٹ ہو کر دعا کریں گے. کیوں نہیں مسائل حل ہوتے ہمارے؟ میں اس بات پہ اس پورے ویک میں نے غور کیا ہے, کیوں نہیں مسائل ہمارے حل ہوتے؟ کیا خداوند یسوع مسیح 127 میں کیا لکھا ہے؟ اسرائیل کا قدوس نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے, اس کے کان والے لوگوں پہ لگے رہتے ہیں. اور پھر دوسرے تواریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جو دعا اس گھر میں مانگی جاتی ہے اس پر خدا کے کان, خدا کا دل, خدا کا ہاتھ برابر لگا رہتا ہے, ٹھہرا رہتا ہے. پھر کیوں ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے؟ اگر ہم مسائل کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں تو اس کا ایک تو مطلب ہے کہ ہم یونٹی میں نہیں ہیں. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو خدا چاہتا ہے, جس لیول کا خدا چاہتا ہے, ہم اس کے سامنے گھٹنے ٹیکیں شاید اس طرح نہیں ہے. یہ ہم اپنا پرسنل تجزیہ کر سکتے ہیں. بڑی جنگ لڑنے کے لیے بڑی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. تو اگر ایکسرسائز نہیں کریں گے ہار جائیں گے, رستے میں رک جائیں گے, کہیں تھک جائیں گے. اور جہاں پہ ہم تھکیں گے نا وہاں پہ ابلیس ہمارا ستیہ احساس کر دے گا. اس لیے اچھی ایکسرسائز کے ساتھ, اچھی مشق کے ساتھ خدا کی حضوری میں رہنے کی ضرورت ہے. ورنہ کلام میں لکھا ہے شیر ببر کی طرح, ابلیس شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کس کو پھاڑ کھائے. ہمیں وہ پھاڑ بھی رہا ہے, ڈیوائڈ بھی کر رہا ہے, دکھ بھی دے رہا ہے, ہمیں سمجھ پھر بھی نہیں آ رہی, کوئی سمجھ ہمیں آتی. اس لیے کہ ہم یوحنا 10:30 کو اپنے لیے اپلائی نہیں کرتے. ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مل کے, آسمانی باپ کے ساتھ مل کے یہ نہیں کہتے کہ اے باپ میں اور آپ ایک ہیں. ایک ہونے کے لیے, ایک بننے کے لیے پھر خداوند ایک نیا اور بڑا کام کرتے ہیں. دوسرے باب میں جب سب لوگ جمع تھے روح القدس نازل ہوا, یہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے. چوتھے باب میں جب ہم اعمال کا چوتھے باب میں آتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ جب پولس اور سیلاس کو عدالت سے باہر نکالا تو انہوں نے کہا کہ کیا
ہم تمہاری بات سنیں یا خداوند کی بات کو سنیں. ایک آتے بات میں نے آج بھائی وکاس کہی تھی، جنہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ اور بات کی، میں نے کہا کہ میں آپ کی بات سنوں یا خدا کی بات سنوں. میں نے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے خدا کی بات سننا زیادہ اچھا لگتا ہے. اور جب یہ اس صدر اعظم سے باہر نکلے ہیں، آگے تھے پڑھے کیا لکھا ہے 33 میں، کہ وہ 24 میں سب کیا ہو گئے، ایک جگہ جمع ہو گئے. کیا لکھا ہے 24 آیت میں، جب انہوں نے یہ سنا ایک دل ہو کر بلند آواز سے خدا سے التجا کی، آئے مالک تو ہی ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور سب کو جو ان میں ہے پیدا کیا ہے. ایک دل ہو کے، ایک دل. میرے بہن بھائیوں، کچھ بھی کرنا ہے ایک دل ہو کے کرنا ہے. للکارنا ہے ایک دل ہو کے، دعا کرنی ہے ایک دل ہو کے، جڑ جانا ہے آپس میں، ملے رہنا ہے آپس میں، اور پھر ایک نیا اور بڑا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. 5ویں باب میں جب ہم آتے ہیں، 5ویں باب میں ایک نیگیٹو کردار ہے، وہ میں ڈسکس نہیں کروں گا، ہم پازیٹیو بات کریں گے. 5ویں باب بعد میں لکھا ہے کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے بہت سے نشان، عجیب کام لوگوں کی زندگی میں ظاہر ہوتے تھے. وہ سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برآمدہ میں جمع ہوا کرتے، ایک دل ہو کے یعنی خداوند کے گھر میں جمع ہوتے تھے. آج میں ریسنٹلی پاکستان سے آیا ہوں، یہ فقدان ہے پاکستان میں، فقدان ہے. یہاں بھی ہو سکتا ہے، شاید ہو سکتا ہے، یہاں مجھے ابھی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے. ایک دل ہو کر خداوند کے پاس، آمین کر کے خداوند کے پاس، گھر سے چلتے ہوں بڑی خوشی کے ساتھ خداوند کے گھر میں آئیں. کیا کرنے کے لیے آئیں؟ خداوند کی تمجید، خداوند کی پرستش، خداوند سے مانگنا. جو کچھ مانگا آمین کے ساتھ قبول کر کے واپس جانے کی ضرورت ہے. یک دل ہو کے خداوند کے گھر میں جمع ہو، تفرقے میں نہ پڑے. اب یونٹی کلر بھی ایک چیز ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. اور یعقوب کا خط نکالے پلیز، 4 باب کی پہلی آیت. یعقوب کا خط 4 باب کی پہلی آیت میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، پھر ہم آمین کی طرف جائیں گے. تم میں لڑائیاں اور جھگڑے، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ پھر کیا تم خواہش تو کرتے ہو، تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے. تم جھگڑے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں. اگلے کیا ہے کہ تم مانگتے ہو پر بری نیت سے مانگتے ہو. لڑائی، جھگڑا، تفرقے، نفرت کیوں ہے ہمارے اندر؟ بلا وجہ نفرت کیوں ہے؟ بلا وجہ جھگڑے کیوں ہیں؟ اور یہ کسی بھی گھر کی، کسی بھی شخص کی، کسی کی زندگی میں یہ سب سے بڑا نیگیٹو پوائنٹ ہے. اور اس کو جب میں اس کو سمجھ رہا تھا تو ڈویژن ہوتا ہے. ڈائیویژن یعنی ویژن کو 2 حصوں میں بدل دینا، ویژن کو، رویا کو یا اپنے خیال کو، اپنے فوکس کو ڈائیورٹ کر دینا. اور اس کے اندر جو کی پوائنٹ ہے نا، وہ ہے سیلفشنس، خود غرضی. کیا ہے؟ خود غرضی. اور یہ خود غرضی روحانی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی ہو سکتی ہے، خیالوں میں بھی ہو سکتی ہے، سوچوں میں بھی ہو سکتی ہے. کسی بھی صورت میں یہ خود غرضی ہوتی ہے کہ میں اور وہ بکری ہوتا ہے جس کو خدا نے کہا تھا کہ یہ کیا ہے، ملاؤن اس کا نام دیا گیا ہے خدا نے 26 باب میں. اس لیے میرے بہن بھائیوں، جہاں پر لڑائی ہو، جھگڑا ہو، حسد ہو، تفرقہ ہو، وہاں سے باہر نکل جائیں. سنے نہ بات اس کی، کیونکہ یہ لڑائی، یہ جھگڑے تم میں کہاں سے آگے ہیں؟ اور یہ وہ خواہشیں ہیں
جو سیلفشنس کی طرف جاتی ہیں، خود غرضی کی طرف جاتی ہیں، ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ آخری بات، استثنا 6 باب 4 آیت میں ایک بات ہے، اور پھر یوحنا 13 باب کی 34 آیت میں اس کا دوسری بات ہے۔ اپنے سارے دل، کیا کرنا ہے؟ اپنے سارے دل سے۔ خداوند اپنے خدا کی کیا کر؟ طاقت سے، دل سے، سوچ سے، خیال سے، ہمت سے، جو کچھ بھی آپ ہمارے پاس کیپیبلٹیز ہیں، اسے کیا کرنی ہے؟ خداوند کی محبت کرنی، کیونکہ بائبل مقدس کا جو مرکزی خیال ہے وہ محبت ہے۔ اور جب ہم برداشت کرتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں، حلیم ہوتے ہیں، تو پھر اگاپے لو اس کے اندر ہوتا ہے، اور جہاں پہ اگاپے لو ہے وہاں پہ یونٹی ہے، اور جہاں پہ محبت ہے وہاں پہ یونٹی ہے، اور جہاں پہ محبت ہے، محبت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، سب چیزوں کو سہ لیتی ہے۔ اور جہاں محبت نہیں ہے وہاں نا اتفاقی ہے، اور جہاں نا اتفاقی ہے وہاں کچھ کام نہیں ہو سکتا، جہاں نا اتفاقی ہے وہاں برکت ٹھہر نہیں سکتی، برکت آ نہیں سکتی۔ جتنا مرضی کما لو، جو مرضی کر لو، کلام میں لکھا ہے کہ سوراخ دار تھیلی ہوتی ہے، جیب پھٹی ہوتی ہے، ایک سیدھے پیسے باہر، جیب پھٹ جاتی ہے۔ یہ جیب کی بات، سمپل سی بات کر رہا ہوں۔ تو کیا کرنا ہے؟ ڈائیویژن نہیں بلکہ ویژن۔ کیا ہونا ہے؟ ویژن، جس رویا کے تحت، کام کے تحت خدا نے ہمیں بلایا ہے۔ یہ نہ کیجیے، نکالے کیس کیا لکھا ہے وہاں پہ؟ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ کیا کرنی ہے؟ آپس میں محبت رکھو، تاکہ اس محبت کے وسیلہ سے لوگ جانے کہ تم میرے شاگرد ہو، تم میرے۔ اور یہی شاگرد اعمال پہلے باب کی 14ویں آیت میں کچھ بہنوں اور خداوند یسوع مسیح کی ماں مریم کے ساتھ مل کے دعا کر رہے تھے، اور اس دعا کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ جب روح القدس نازل ہونے کے بعد، پہلے ہی پطرس کے خطاب کے ساتھ، پہلے ہی تبلیغ کے ساتھ، پہلے ہی کلام سنانے کے ساتھ 3000 لوگ، اور پھر 5000 لوگ، اور پھر روز ڈیلی کلیسیا میں لوگ شامل ہوتے تھے، کیونکہ وہ کیا تھے؟ متحد تھے۔ کیا تھے؟ متحد تھے۔ اگر ہم متحد ہو کر ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانیں گے، ایک دوسرے کو ہم آگے بڑھائیں گے، ایک دوسرے کو پش کریں گے کہ وہ خداوند کے کام کے لیے آگے آئے، خداوند کی خدمت کے لیے آگے آئے، ایک بڑا کام اس جگہ پہ ہو سکتا ہے۔ پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب میں کام ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ لوگوں نے بت بنانا شروع کر دیا، اور کیا کہا وہاں لکھا ہے؟ تاکہ وہاں پہ اپنا نام لکھا ہوا ہے، اپنا نام کرے۔ نیگیٹو ایک کے لیے کبھی کام نہ کرے، نیگیٹو ایک کے لیے کبھی کام نہ کرے۔ میرے بہن بھائیوں، اگر ہم حنانیہ سفیرہ کی بات کریں نا، نیگیٹو ایک کے لیے آپس متفق ہوئے تھے، موت کا منہ دیکھ لیا تھا۔ اس لیے شریروں کی مجلس سے باہر آ کر، راست بازی کی خلت کو پہن کے، خداوند کے جلال میں ایک ہو کر، آسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر آسمانی باپ سے روز کہیں، اے باپ، میں اور آپ ایک ہیں۔ جب ایک ہو جائیں گے نا، معجزات کے انبار لگ جائیں گے، مانگنا نہیں پڑے گا، پھر برکات آپ کا پیچھا پیچھا کرے گی، آنسوؤں کی قطار آپ کے پاس ہوگی شکرگزاری کی۔ کب؟ جب ہم ایک ہو جائیں گے، اور ایک شخص جو ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ وہ دعا کرے گا،
آسمان بند ہو جائے گا. وہ دعا کرے گا آسمان کھل جائے گا. وہ دعا کرے گا سورج رک جائے گا جیسے یسوع کے دور میں ہوا تھا. آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں. کیا ہم خدا کے کلام کے ساتھ متفق ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ متفق ہیں؟ آسمانی باپ کے ساتھ متفق ہیں؟ کلیسیا کے ساتھ متفق ہیں؟ خدا کے کلام کے مطابق پاسبان کے ساتھ متفق ہیں؟ خدا کے کلام کے مطابق کوائر لیڈر کے ساتھ متفق ہیں؟ خدا کے کلام کے مطابق ان سب لوگوں سے متفق ہیں؟ اگر نہیں ہے تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بڑے شرف کو، بڑی برکت کو ہم کھو نہ بیٹھیں. یہ تفرقے، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ کسی کو نیچے کرنا، کسی کو پیچھے کھینچنا، اوور لیپنگ، یہ سب خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے. عزت کی روح سے ہر شخص ایک دوسرے کو بہتر جانے. یہ کلام کے عین مطابق ہے. آئے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے، اپنے آپ کو جانچیں گے، پڑتال کریں گے.